مشرف کی غلط پالیسیوں نے ان ناراضگیوں کو جو ہے ایک آتش فشاں بنا دیا اور ایک نئی آگ لگا دی جس میں آج بلوچستان مکمل طور پر جل رہا ہے. آپ ہر روز دیکھیں گے تو نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں. تابوت کو تالا لگا ہوا تھا. تابوت نہیں دکھائے نا, نواب صاحب کی جو لاش کسی کو نہیں دکھائی. سینیٹر جان محمد صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ سچا الزام ہے؟ ریاست جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے اور جس کو لایا ہے ان میں اور ریاست کے جو اس وقت ملازم ہیں ان میں فرق نہیں ہے نا. ان کے ساتھ تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہر آنے والا الیکشن ہمیں مزید حیران کرتا جاتا ہے. کیا آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے سینیٹر صاحب مارنگ بلوچ کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو اس وقت وہ مسنگ پرسن کا ہے. کیا وہ آپ جا کے ان حلقوں کو کہتے نہیں ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا یہ مزید ری ایکشن آئے گا؟ یہ بات ہوتی ہے آپ کی؟ اول تو ہمارے بات کو نہیں سنتے, جس طرح مارنگ کی بات نہیں سنتے ہیں نا, وہ ہماری بات بھی نہیں سنتے. چاہے منظور پشتین ہے یا پھر مارنگ بلوچ ہے, وہ اس وقت نوجوان طبقے کی عام آدمی کی آواز ہے, لیکن ریاست اس آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بھی جس سیاسی پناہ گاہ کو اسلام آباد کی سپورٹ حاصل ہوگی تو بلوچستان کے سردار اسی کی طرف جائیں گے. اور عوام تو بیچارہ جو ہے وہ بے بس ہے نا. میں نے پوچھا جب ایکس پہ پابندی ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, اس کی وجہ. میں نے کہا پھر آپ وزیر ہو تو آپ کا ٹویٹ کیسے چلا؟ آپ مجھے بتائیں ISPR کا ٹویٹ کیسے چلتا ہے؟ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepeak.net کا. ہم جب بھی فرنٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پوڈ کاسٹ میں بہت زیادہ یہ کمنٹس آتے تھے اور ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ جب پختونخوا کی بات کرتے ہیں فرنٹ لائن پر تو پھر بلوچستان کی بھی بات کیجئے, کیونکہ بلوچستان بھی تو فرنٹ لائن ہے. اور آج انہی ساری آپ کہیں ریکویسٹ تو نہیں کہیں گے, آپ کی جو حکم تھا اس کے تناظر میں آج ہم نے دعوت دی ہے بلوچستان کے ایک بیٹے کو کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس دھرتی کا سپوت جو اس مسائل کو, اس دھرتی کو, اس دھرتی پر رہنے والے لوگوں کے تحفظات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, تاکہ ہم بات کر سکیں بلوچستان کی فرنٹ لائن کا ایک اور پورشن جو کہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. اور آج ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب کو. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی. میں نے کہا کہ لوگوں نے جب کہا تو میں ان کا حکم مانتی ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, ہم اس کو فالو کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی. آپ کا بھی شکریہ اور فرنٹ لائن کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ بلوچستان کے کیس کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں اور ان کے سامنے رکھیں. آپ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں, ہمارے لیے بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر. بلوچستان کا ذکر جیسے ہی آتا ہے, چاہے وہ خبروں میں آئے, چاہے ذہن میں آئے یا پھر سوشل میڈیا پر آئے, تو مسخ شدہ لاشیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جبری گمشدگیاں, پھر وہاں کے وسائل پر ہوتی جنگ, وہاں کے مسائل, وہاں کے لوگوں کے تحفظات, یہ ساری باتیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں. اور ان ساری باتوں پر جو بات کرتے ہیں ان کو غدار کہا جاتا ہے, ان کو ملک کا دشمن کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ اصل میں اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ اس مٹی کے سپوت ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو اسی لیے بلایا کہ ذرا ہم جان سکیں کہ پختونخوا میں تو جب ہم اپنے وسائل کی, اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے, ہمیں ملک کا دشمن کہا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو وہاں کے محافظ ہیں, آپ جیسے لوگ, میں محافظ ان سینس کہہ رہی ہوں کہ عوامی نمائندے, عوام کے جو لوگ ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں ان ساری باتوں کو جب سامنے مطلب آتی ہیں تو ان کا کیا خیال ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ غدار ابھی بڑا پازیٹیو ٹائٹل بن گیا ہے پاکستان میں، اور عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دھرتی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر بسنے والے عام غریبوں کی بات کرتے ہیں، یہاں پر بسنے والے قوموں کی بات کرتے ہیں، قوموں کے ساتھ ہونے والی جبر ناانصافی کی بات کرتے ہیں، وہ جو وسائل کی تقسیم میں غیر منصفانہ جو تقسیم ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو اختیارات کی برابری کی بات کرتے ہیں. تو یہ ٹائٹل عموماً آپ تاریخ دیکھیں تو ایسا ہی رہا ہے. تو اس سے میرے خیال میں بلوچ یا ابھی پشتون دونوں زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ ریاست کی طرف سے جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ غدار ہے تو اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر ہم صحیح لائن پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی بلوچستان، تو پہلے دیکھیں ہم بلوچستان کی بات ہوتی تھی تو پسماندگی کی بات ہوتی تھی، بیکورڈنس کی بات ہوتی تھی. بلوچ نے روز اول سے جیسے ہی پاکستان نے بلوچستان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، بلوچ میں ایک مینٹلٹی رہی ہے، ایک سوچ رہی ہے. ایک نے تو ضرور قبول کیا کہ پاکستان کے اس فریم ورک میں ساتھ شامل ہو کے پولیٹکس کریں، اور بڑی کوشش کی بلوچستان کی لیڈرشپ نے پشتون لیڈرشپ کے ساتھ مل کے ایک طویل جنگ لڑی ہے. اور اس طویل جنگ میں نیب بنی جس میں ولی خان کی صدارت تھی، اس سے پہلے باشانی صاحب تھے بنگال کے، سب نے مل کے اس ملک میں قوموں کی برابری کی بات کی، انصاف کی بات کی، ون مین ون ووٹ کی بات کی، لوگوں کے احترام کی بات کی. تو وہ بڑی لمبی چوڑی جدوجہد تھی، اور اسی جدوجہد کے ثمر آپ دیکھیں 1970 میں بلوچستان کو پہلے صوبائی حیثیت حاصل نہیں تھی. گو کہ خیبر پشتونخوا ہے یا پشتونخوا ہم جسے کہتے ہیں، وہ تو 91 سے وہ صوبہ ہے، لیکن ہم تو اس کے بعد 70 سال بعد صوبہ بنے. تو اس میں بھی تمام یہ قوم پرست سیاسی جو تحریک ہے یہ اس کی جدوجہد کا ثمر ہے، جنہوں نے بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں آج ہم اسمبلیاں ہیں، لوگ اسمبلیوں میں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، پارلیمانی نظام ہے، سینیٹ ہے، قومی اسمبلی ہے. یہ یہاں لوگوں کو مفت میں نہیں ملے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے طویل جدوجہد کی ہے، غداری کے القابات لیے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، تکلیفیں، اور ان تکلیفوں کے بعد اب جا کے یہ اس ملک میں یہ نظام رائج ہوا ہے. اور اس نظام میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمارے حکمرانوں کی، جو پاکستان کے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، جو غلطیوں پر غلطی کرتے جا رہے ہیں، جس نے بلوچستان اور میں سمجھتا ہوں پشتونخوا دونوں کو پھر جا کے ایک دور پاکستان سے کھڑا کر دیا. یعنی جو وفاق پاکستان ہے اس میں اور ان جو ہے قومی وحدتوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ روز پر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مشرف کی غلط پالیسیوں نے، جس نے بلوچستان میں جو گریونسز تھے، جو ناراضگیاں تھی، جس کو حل کرنے کی طرف ہم جا سکتے تھے، مشرف کی غلط پالیسیوں نے ان ناراضگیوں کو جو ہے ایک آتش فشاں بنا دیا اور ایک نئی آگ لگا دی، جس میں آج بلوچستان مکمل طور پر جل رہا ہے. آپ ہر روز دیکھیں گے تو نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، نوجوان غائب ہو رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں. آپ نے چونکہ مشرف کا ذکر کر دیا تو یہاں میں نے ایک سوال بھی ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر ہم اکبر بگٹی صاحب کا ذکر نہ کریں تو بلوچستان کا ذکر ادھورا ہے. اور آپ چونکہ خود ہی مشرف کے دور پر آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہم بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اکبر بگٹی صاحب کے ہی معاملے کا ایک ریزلٹ ہمیں نظر آتا ہے، یا اس سے پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جو
پھر اکبر بگٹی صاحب کے واقعے یعنی ان کے قتل پر آ کر ختم ہوئی اور معاملات اور پیچیدہ ہو گئے؟ نہیں، اس بات میں تو حقیقت ہے کہ اکبر خان کی شہادت کے بعد کہ ریاست نے جو رویہ اپنایا، اس نے اس گریونسز کو جو پہلے ہی سے موجود تھی، ایک اپنے دوری ایک موجود تھی، یا لوگ اپنے سیاسی اور قومی معاملات پہ جس طرح سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں ہمیں قبولیت نہیں ہے، پاکستان ہمارے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے، وہ ہمارے معاملات کو بات چیت سے حل کرنے کی جو ہے اس میں سوچ نہیں ہے، وہ طاقت کے زور پر ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس حکمت عملی نے وہ جو صورتحال تھی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اکبر خان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، مذاکرات کمپلیٹ ہوئے، لیکن اس پہ عمل درآمد کی بات آئی تو ریاست پیچھے ہٹ گئی۔ یعنی جو وعدے کیے تھے، اور باقاعدہ ذمہ دار لوگ تھے، یہاں سے چودھری شجاعت تھا، جی بالکل، یہاں سے ہمارے مشاہد حسین سید صاحب تھے، جنہوں نے ان معاملات کو پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کی۔ جو گریونسز تھے نواب اکبر کے، ان گریونسز کو ختم، بلوچستان کے نہیں، لیکن نواب اکبر خان بگٹی کے جو گریونسز تھے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ریاست کے ذمہ داروں نے ان گریونسز کو بھی حل کرنے کے بجائے ان کو مزید خراب کر دیا، اور یہ جو خرابی ہے اور روز پر روز وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اکبر خان بگٹی کی جو شہادت کی بات کریں اگر ہم، ویسے میں تو قتل ہی انہیں کہوں گی، کہ یہ اصل کہانی تو ڈاکٹر شازیہ والے کیس سے شروع ہوئی تھی نا؟ نہیں، ڈاکٹر شازیہ بھی اس گریونسز میں پھر ایک ضرور اضافہ ہوا، لیکن بات تھی کہ وہاں چونکہ آپ کو یہ بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سوئی گیس کی، جی ہاں، وہ بھی ایک، تو سوئی گیس بیسیکلی سوئی سے نکلنے والی گیس کا اس کو دیکھیں ٹائٹل ہے پورے پاکستان میں۔ تو وہ جو معاہدہ تھا، اکبر خان کا کہنا ہے، جو پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا تھا 52 میں یا اس سے پہلے، تو وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس پہ دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں تھی۔ تو ریاست نے ہاں بھی کہا اور عمل بھی نہیں کیا، پھر اس کے گھر پر حملہ کیا اور اس کو پہلی اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئے۔ میرے خیال میں 26-27 تو وہ لوگ وہاں مارے گئے جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے تھے، جو اکبر خان کے ساتھ اسی محل میں رہتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اکبر خان نے جو ہے وہ اپنا شہر چھوڑ دیا۔ اور ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کیس کا جو معاملہ تھا وہ ایک ٹریگر ثابت ہوا اس سارے معاملے میں۔ وہ بھی تھا، چونکہ نواب صاحب اس علاقے میں، جب نواب صاحب خود تھے تو ہر معاملے کو وہ خود ہی دیکھتے تھے، کہیں چوری، کہیں چکاری، اور یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ ایک قبائلی سماج میں ایک باہر کی بچی آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ پبلک ہوا، تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے تو بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اس نے اس چیلنج کو اسی طرح لیا اور ہمارے حکمران اس کو بڑا برا مان گئے۔ کیوں برا مان گئے؟ ایک کلپریٹ تھا نا، وہ تو ثابت ہوا نا، اور وہ انہی کے اندر سے تھا ایک جس نے یہ واقعہ کیا، جو ذمہ دار تھا اس کا۔ وہ تو چیزیں ہو گئی نا، وہ ثابت بھی ہوا، پھر ان پہ کیسز چلے، پھر شازیہ کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، لیکن وہ جو صورتحال تھی وہ مزید گمبھیر ہو گئی۔ وہ جو آگ وہاں سے اٹھی وہ آج پورے بلوچستان میں پھر مجرم کو سزا ملی تھی؟ کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو سزا نہیں۔ اور یہ جو آپ نے بھی، میں نے بھی شجاعت صاحب کی کتاب میں یہ چیز پڑھی، انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم ایک حل تک پہنچ گئے تھے، لیکن پھر ہم جب واپس آتے ہیں تو پیچھے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ سیاست، میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ ہر معاملے کا ایک سیاسی حل ہوتا ہے، اور بلوچستان کے معاملے کا بھی ایک سیاسی حل تھا، اسی لیے آپ نے سیاستدانوں کو وہاں بھیجا، ٹھیک ہے،
لیکن وہ جو بات کر کے آتے ہیں وہ پھر اسلام آباد یا پنڈی مانتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کیسے؟ دیکھیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں، ہمارا دوسرا تجربہ ہوا 2013 میں، جب 2013 کی حکومتیں تھی اور یہ جو پشاور والا واقعہ ہوا بچوں کا، جی، تو اس کے بعد آل پارٹیز ہوئی، آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد اچھا ایک آل پارٹیز ہوئی، جس آل پارٹیز 2014 16 دسمبر 2013 کی حکومتیں تھی 14 میں، جی، تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے فیصلے کیے۔ اس میں بلوچستان کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا، چونکہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اس کو طاقت کے بجائے بات چیت سے حل کیا جائے، اور اس میں بات چیت کی ذمہ داری نیشنل پارٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبد المالک کو دی گئی، جو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی کیا جو اس کی ذمہ داری تھی، اس نے ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جو اس وقت پہاڑوں پہ تھے، یہ ایک حالت جنگ تھی بلوچستان میں، ان کے ساتھ رابطہ کیا، گیا ملک سے باہر، ان سے ملا، لیکن بات جب آئی مسئلے حل کرنے کے لیے، ہماری جو مقتدرہ ہے، جو ریاست کے بڑے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے معاملات وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹ گئے سر؟ ریزن کیا تھا اس کا؟ دیکھیں ریزن یہ سوچ تھی ہمارے اسٹیبلش میں موجود ہے، اور پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، ان کے یہ اس پہ حاوی ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو طاقت کے زور پہ حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، چونکہ ہماری ایک پولیٹیکل سوچ ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے، بلوچستان کے جو ایشوز ہیں، وہ پولیٹیکل ہیں، وہ سیاسی ہیں، لوگوں کے گریونسز سیاسی ہیں، لوگ اپنا جو ہے اپنا حصہ مانگتے ہیں، روز اپنا جو ہے احترام مانگتے ہیں، لوگ اپنی جو ہے پاکستان میں جو ان کی ڈیو، ان کے جو حق ہیں اس کو مانگتے ہیں، تو لوگ اپنی بات کرتے ہیں نا، لوگ ہیلتھ کی سہولت مانگتے ہیں، علاج مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، لوگ اس ملک میں شامل ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں جب ہم اس کا حصہ ہیں تو اس کی پوری دولت میں ہمارا حصہ ہے۔ وہ اپنا ڈیو جو NFC میں ہے یا جو تقسیم دولت کے فارمولے اعتراضات کے باوجود وہ اپنی ڈیو جو ان کا حق بنتا ہے وہ اس کو وہ کلیم کرتے ہیں نا۔ تو جب آپ ان کو ماننے کے بجائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے بجائے، ان کو سننے کے بجائے، ان کے گریونسز کو سننے کے بجائے آپ طاقت کے استعمال کرتے ہیں تو چیزیں اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر جو فاصلے بڑھتے ہیں پولیٹیکل گروپس میں، سارے جو ہمارے پولیٹیکل گروپس ہیں وہ تو پولیٹیکلی وہ ڈیموکریٹک اور یہ جو انتخابی سیاست ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں وہ اس طرح ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ اور جب ہماری طرف سے بھی، ہمارے ریاست کی طرف سے بھی اسی طرح کے انیشیٹو اٹھائے جائیں گے تو جو فاصلہ ہے، جو گیپ ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے، اور روز بروز وہ گیپ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ شدت اس میں آتی جا رہی ہے۔ یہ بگٹی صاحب، میں دوبارہ سے، یہ آپ نے کہا انتخابی سیاست پر ہم آتے ہیں، لیکن یہ جو بگٹی صاحب کا واقعہ تھا، میں تھوڑا سا پھر آپ کو وہاں پہ لے جانا چاہوں گی۔ 2006 تھا یہ، ابھی ریسنٹ پاس ہی ہم اسے کہیں گے نا، کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کو وہ دن یاد آتا ہے آپ کو جب خبر ملی؟ کیا اس وقت سوچ تھی بلوچستان کی؟ کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ غار بیٹھ گئی اور اس طرح سے معاملہ ہو گیا، انفیکٹ ہم نے نہیں کیا، مطلب چیز کو تھوڑا سا اس اصل سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک یہ بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ ہمیں اگر اس وقت کی یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیا یاد ہے؟ دیکھیں میں تو اس زمانے میں 2002 کی اسمبلی میں MP تھا بلوچستان میں۔ اچھا۔ اور مجھے یاد ہے میں سفر میں تھا کوئٹہ سے کراچی کے لیے۔ اچھا۔ ہم جب خزدار پہنچے، جیسے ہی خزدار پہنچے، کھانے کے لیے رکے، تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کر دیا گیا ہے۔
وہاں تو یہ بات نہیں تھی کیسے ہوا، وہ تو بعد میں ہے، ریاست نے جو کہا کہ ہم نے نہیں کیا یا ہم نے کیا، اس طرح ہوا، فلانا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ وہیں پہ ٹریفک، آپ یوں سمجھیں کہ زندگی رک گئی. اچھا. ہاں، ہم سب وہیں پہ رک گئے. اور صبح ہوتے ہم میں تو واپس ہو گیا میں، کیونکہ سردار ثناء اللہ زہری، ہم سارے دوست جو تھے ایک ہی پارٹی میں تھے. ہم صبح واپس کوئٹہ کی طرف، بجائے کراچی کی طرف ہم واپس ہو گئے کوئٹہ کی طرف. تو سارے راستے بند. ہمیں خیر انہوں نے راستہ دیا کہ لیڈرشپ جا رہی ہے، تو سارے راستے بند، پورا بلوچستان بند. اور ہر جگہ ہر ایک کے ہاتھ جو کچھ آیا اس نے اس کو آگ لگانے کی. غصہ اتنا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہر ریاستی چیز کو وہ جلانے پہ تلے ہوئے تھے. اچھا. تو کوئٹہ پہنچے تو کوئٹہ میں پھر صورتحال کچھ اور زیادہ واضح ہوتی گئی. لیکن اس میں جو نگیٹو مزید جو بری وہ ہے وہ یہ تھی کہ شہادتیں ہوتی ہیں اور بہت بڑی شہادت تھی. تو اس کے بعد بھی جو کیا گیا نا وہ بھی قابل نفرت عمل ہے. دیکھیں آپ نے ایک تو اس کی جو جسد خاکی ہے یا میت ہے اس کو حوالے نہیں کیا. پھر پورے علاقے میں کرفیو کا آپ نے سماع کیا. پھر ایک جو ہے اس میں ایک ڈبے میں بند آپ کہہ رہے ہیں نواب صاحب کی لاش ہے یا میت ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا ہے. اور آپ کا جو ڈپٹی کمشنر کبھی کوئی چشمہ دکھاتا ہے کہ یہ نواب صاحب کا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ نواب صاحب کی شہادت ہوئی ہے. کبھی اس کا گھڑی دکھا رہا ہے کہ یہ ہوئی ہے. تابوت کو تالا لگا ہوا تھا؟ تابوت نہیں دکھائی نا. نواب صاحب کی جو لاش کسی کو نہیں دکھائی، نہ اس کے فیملیز کو انوائٹ کیا گیا، نہ کسی کو لایا گیا، نہ ان کو دیا گیا. یہ تو سرکاری تحویل میں اس کو جو ہے دفنایا گیا. اس کے بدلے جو تو پھر اس کا جنازہ ہوا کوئٹہ میں. کوئٹہ میں ہم سب تھے، ان کے ایک بیٹے ہیں جمیل بگٹی، وہ بھی تھے. تو ہم سب نے وہاں پھر ایک اسٹیڈیم ہے جو نواب بگٹی کے نام سے ہے، ایوب اسٹیڈیم میں، تو اسی پہ ہوا. تو ہم سب نے پھر تو کچھ دن ان کے بیٹے نے بھی نہیں خواہش ظاہر کی کہ اس تالے کو کھولا جائے؟ نہیں، کسی کو وہاں چھوڑا نہیں. وہاں کوئی تھا ہی نہیں نا ڈیرہ بگٹی میں. اچھا. یہ تو کوئٹہ شہر میں تھے نا. اس کی نہ فیملی کو بلایا گیا، نہ اس کی فیملی کے اس کو دیا گیا تاکہ وہ کہیں، وہ اس کو لے جائیں، وہ دفنائیں، لوگوں کو بلائیں. دیکھیے نواب اکبر خان کی میت ہے، کوئی عام تو نہیں ہے نا. اس کے لیے تو پورا بلوچستان آنے کو تیار ہے اس میں شرکت کے لیے. لیکن ریاست نے کوشش کی کہ اس کو جلدی جلدی نمٹا دیں اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کر دیا. لائک ذوالفقار علی بھٹو. ہاں، عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر میں ڈال کر جاتے ہیں اپنی تحویل میں، اس کو جو ہے آخری رسومات ادا کر کے پھر دوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اس کے بعد پھر حالات کیسے ٹھیک کیے گئے؟ حالات تو تب سے ٹھیک نہیں ہے نا. اچھا. حالات تو دیکھیں، نہیں وہ آگ جو مطلب جل اٹھی نا ایک دم، آپ نے کہا کہ لوگوں نے آگ لگانا، تو کتنے دن تک یہ معاملہ؟ وہ تو کافی دنوں تک رہا. پھر یہ تو جو تحریک تھی، جو ریئیکشن تھی، جو بلوچ میں ریئیکشن ہوا، تو اس کا سبب ہے آج پورا بلوچستان جو ہے وہ ہمارے اب یوں کہیں کہ جو ریاستی کنٹرول ہے اس سے باہر ہے پورا بلوچستان. اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں، میں مطلب جو سینیٹر جان محمد صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ سچا الزام ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں جو پولیٹکس ہے، جو گریونسز ہے نا، وہ تقریباً ایک جیسے ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز، ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو انتخابی عمل کا حصہ ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس انتخابی عمل میں نہیں ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں اس میں نیشنل پارٹی ہے، ڈاکٹر مالک ہے، BNP مینگل ہے، سردار
اختر مینگل ہے، اس میں پشتونخوا میپ ہے محمود خان ہے، اس میں ANP کے دوست ہیں بلوچستان کے، اس میں جمعیت علماء اسلام ہے یا وہاں کا یوتھ ہے، ان کے گریونسز اور وہ جو اس حمل میں نہیں ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائی، جو پہاڑوں پہ ہیں، جو مزاحمت کر رہے ہیں، وہ بھی بہت آرگنائزیشن ہیں، اس میں ایک BLA ہے، ایک BLF ہے، ایک BRA ہے، ایک UPA ہے، تو بہت ساری آرگنائزیشنیں ہیں جو اس وقت انسرجنسی کا حصہ ہے، جو بلوچستان میں جاری انسرجنسی ہے اس میں وہ ہے۔ وہ جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں وہ انتخابی عمل میں نہیں ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابی عمل ڈھونگ ہے، آپ لوگ جس میں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو علیحدہ ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو علیحدہ کر لیا جائے، علیحدہ پاکستان سے علیحدگی کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس پہ بڑا ان کا زور ہے۔ لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، گریونسز یہی ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں بات نہیں سنی جاتی ہے، یہاں پولیٹیکل لوگوں کو اسپیس نہیں دیا جاتا ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں ویسے ہی، اور خاص طور پر بلوچستان میں تو پولیٹیکل جو اسپیس ہے وہ تو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تو ان لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا ہے جن کا عوام اور لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے عجیب سی بات ہے کہ سینیٹر صاحب جو اس وقت سٹنگ سینیٹر ہے وہ بھی سیاسی نظام پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں صبح الیکشن لڑا ہوں، ہم الیکشن لڑے ہیں نا۔ دیکھیے بلوچستان میں آج بھی آپ الیکشن کریں نا تو اس میں جیتے گا نیشنل پارٹی، اس میں جیتے گا BNP مینگل، اس میں جیتے گا پشتونخوا میپ، اس میں جیتے گا ANP، اس میں جیتے گا جمعیت علماء اسلام۔ اس میں یہ دو بڑی پارٹیاں آ گئی ہیں نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تو نہیں جیتیں گے۔ تو پھر حکومت کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو ہے نا کہ آپ نے اس پورے انتخابی عمل میں جس طرح زبردستی کی، جس طرح دھاندلی کی، جس طرح اپنے مخصوص لوگوں کو کامیاب کیا، تو جو سیاسی اسپیس تھا وہ بھی آپ نے ختم کیا نا۔ لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اب تو لوگ ہماری بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا، کہ آپ لوگ یہ دوسرا دیکھیں، 2018 میں بھی یہی ہوا اور 2024 میں بھی یہی ہوا نا۔ یہ دو ایسے پریکٹس ہے، ویسے پہلے بھی ہے، لیکن پہلے تو یہ تھا کہ آپ 20% 30% جو ہے وہ دھاندلی کر کے اپنے مخصوص کچھ لوگوں کو لاتے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو کسی ایک کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ سوچیں کچھ دن پہلے ایک سیٹ پہ جو ہے دوبارہ ضمنی انتخاب ہوا 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ، 15 پولنگ اسٹیشنوں میں بھی انہوں نے ریزلٹ کو تبدیل کر کے پھر جو ہے جمعیت کے رہنما کو ہرایا اور بالکل زبردستی ہرایا، اور نہ صرف ہرایا، اس کو تیسرے نمبر پر جا کے رکھا، یعنی تاکہ وہ دوبارہ اپنا یہ کیس، یہ جو پولیٹیکل کیس ہے نا، یہ دوبارہ نہ کر سکے۔ تو یہ صورتحال ہے نا، یعنی آپ جو پولیٹیکل پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہیں ان کو چھوڑیں، جو اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے نا، جو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات چیت سے نہیں ہلے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہاں صرف بندوق کی زبان سمجھتے ہیں اور بندوق کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو سیاسی بات کرتے ہیں نا۔ آپ کو بھی سائیڈ لائن لگا، کسی بھی سیاسی پارٹی کو اسپیس نہیں ہے اس وقت بلوچستان میں۔ تو تمام کمپرز ڈیموکریٹک پارٹیاں جو ہیں نا، آپ حیران ہوں گے کہ پشتونخوا میں خان محمود خان کی جو پارٹی ہے نا، صرف محمود خان نیشنل اسمبلی میں جیتے ہیں، کوئی اس کا دوسرا سیکنڈ نہیں ہے، اس کا کوئی MPA نہیں ہے۔ ان کو بھی شاید وہ بھی اس لیے جیت گئے کہ ان کو ہرانا مشکل تھا۔ نہیں، ہرانا بھی مشکل ہوگا، لیکن شاید انہوں نے اس کو اس طرح، وہ اپنے طور پر گیم کھیلتے ہیں، پولیٹیکل گیم کے لیے۔ سردار اختر اکیلوتا ہے
اور اس کا ایک ایم پی ہے جو اس کے جب اس نے خود وہ سیٹ چھوڑی وہی ہے. اسی طرح ڈاکٹر مالک ہے، وہ اپنی صوبائی سیٹ جیتے ہیں. اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ وہ ایسے شخص کے سامنے آ رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے علاقے سے نہیں ہے، اور ہمارا کلیم ہے کہ اس کا پاکستان سے نہیں ہے تعلق. اچھا، اور پھر بھی وہ جیت گیا. جیتے ہیں اور بڑی مارجن سے جیتے ہیں. تو یہ کس قسم کے الیکشن ہے؟ مجھے یاد آتا ہے وہ ہمارے 2018 کی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے جو آج کل باہر ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کا الیکشن بھی ایک سوالیہ نشان تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ پاکستان میں جس طرح انہوں نے الیکٹورل جو وہ سسٹم ہے اس کو جس طرح ابھی لے جا رہے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے نا. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے اور بات چیت بھی نہیں کریں گے، بات چیت کے لیے بھی راستے آپ بند کریں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ تو اس نظام سے بیزار ہو کے باہر نکلیں گے. جب لوگ بیزار ہو کر باہر نکلیں گے، آپ جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے، دیکھیں ریاست جن لوگوں کو لانا چاہتا ہے اور جس کو لایا ہے ان میں اور ریاست کے جو اس وقت ملازم ہیں ان میں فرق نہیں ہے نا. ان کے ساتھ تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. سینیٹر صاحب، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسمبلیوں میں یا ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نمائندے، وہ ریاست کے ملازم ہیں. تو ریاست کے باقاعدہ ٹپے سے ان کو لایا گیا ہے، عوام نے ووٹ نہیں دیے ان کو، ان کے لیے دھاندلی کی گئی ہے، ان کو زبردستی کامیاب کرایا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کوئٹہ جیسا شہر، آپ سوچیں کوئٹہ جیسے شہر میں 9 صوبائی سیٹیں ہیں اور 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. 9 کے 9 میں وہ لوگ جنہوں نے جیتا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگ لائے گئے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہاں ہمارا جو ہے ایک ہزارہ کمیونٹی بھی رہتی ہے اور ہزارہ کمیونٹی 2 سیٹوں سے جیتتا ہے. ہزارہ کمیونٹی کے لوگ نہ صرف شکل سے ہم سے مختلف ہے، ان کی زبان بھی دوسری ہے، شکل بھی دوسری ہے، ان کا رسم رواج بھی، شادی بیاہ بھی دوسری ہے. وہاں ہم نہیں ہیں بھی، وہاں سے بھی ہم وہ لوگ جیتے ہیں جو وہاں کے نہیں ہیں. اچھا، یعنی بجائے یہ تو پورا نظام پہ آپ نے سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ یہ پھر الیکشن کیا کہاں کا؟ تو الیکشن ہوا نہیں ہے بلوچستان میں، تو الیکشن نہیں ہوا ہے. سلیکشنز ہوئے ہیں، جن کو وہ لانا چاہ رہے تھے لائے. تو پھر دیکھیں ہزارہ کی سیٹ سے جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی سیٹ ہے اس سے ایک مندوخیل آیا ہے جی، جو اس وقت بڑے ایک مندوخیل بڑی سیٹ پہ ہے نا، ان کے جو ہے وہ بڑے داماد ہیں. اچھا، ابھی آپ سوچ سکتے ہو کہ بھئی دیکھیں آپ اگر کوئی ہزارہ اگر آپ جتواتے نا تب بھی کوئی بات بنتی کہ بھئی کم از کم آپ کا کلر بھی ان سے ملتا ہے، آپ کی رنگت بھی ان سے ملتی ہے، آپ کا زبان بھی ان سے ملتا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے دوسری گلی میں رہتا ہے. جو بندہ یہاں سے 400 کلومیٹر پہ رہتا ہے اس نے کیسے جیتا؟ مطلب پورے کا پورا جو الیکشن کا نظام ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان. اب تو سوالیہ نشان لفظ کہنا ختم، میرے خیال میں بہت جوڑی بات ہے اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. تو سر آپ نے کہا کہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ الیکشن میں پرابلمز ہوتے تھے، مطلب آپ کہیں نا 2018 سے پہلے چلے جائے، جب سے پاکستان بنا ہے الیکشن میں تو مسائل رہے ہیں، لیکن اب تو سب کچھ اتنا اوپنلی ہو رہا ہے. مطلب ایون کہ ہم پختونخوا میں بھی دیکھتے ہیں 24 کے الیکشن میں تو ہم حیران. میں نے یہ 5واں الیکشن جو تھا وہ کور کیا تھا، اور مطلب ہر آنے والا الیکشن ہمیں مزید حیران کرتا جاتا ہے. تو آپ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آپ پھر کوئی کس قسم کی، آپ پھر وہی 26ویں آئینی ترمیم ہی پاس کروا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے ہم واقعتاً ہمیں بیٹھنا جو ہے ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، اور یہی ہو رہا ہے. دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس پہ آپ نے دیکھا کیسے ہوئی. سینٹ میں جو ہے
6 کی جو ہے اسمبلی ہے جس کے لیے 64 ووٹ چاہیے تھے، آج بھی آپ جا کے گنے جو حکومتی بینچ کو گنے تو 64 نہیں ہے. تو پھر کیسے 64 چیئرمین صاحب نے کیسے اعلان کر دیا کہ نہیں وہ تو بنائے گئے. دیکھیے اختر مینگل نے استعفیٰ دیا، پھر آ کے احتجاج کیا، دوسروں نے کیا. ابھی تو بڑی زبردستی والی بات چل رہی ہے. جان محمد صاحب کے ساتھ بھی زبردستی ہوئی تھی؟ نہیں ہمارے ساتھ. تو پھر آپ نے ووٹ کیا؟ نہیں ہم نے دیکھیں ہم 26ویں آئینی ترمیم پہ ہماری تو ووٹ ہے. اچھا. اور وہ بڑا پولیٹیکل ہے کیونکہ ہم سے تو انہوں نے بات کی. ہم تو شروع سے اس کے حق میں ہیں کہ جو نظام عدل ہے یا کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو پولیٹیکل کیس ہیں ان کو الگ کریں، جو آئینی معاملات ہیں ان کو الگ کریں، باقی جو کرمنل یا جو دیگر معاملات ہیں ان کو الگ کریں. یہ تو ہماری شروع سے ہماری تو پولیٹیکل سوچ تھی. ہم چاہتے تھے کہ یہ چیزیں الگ ہو، لیکن جو نہیں دیکھیں لیکن 26ویں آئینی ترمیم صرف یہ تو نہیں تھی کہ آپ اس کو اس کے ساتھ الگ کر دیں. اوورآل تو آپ دیکھیں اس میں 2-4 چیزیں جتنی بھی تھی نا اس پہ ہم 18ویں ترمیم میں ہی ان کے ساتھ تھے. اچھا. یہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی زیادہ بری چیزیں نہیں ہیں. اس کو ابھی امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو اسٹرینتھن کیا، اس پہ ہم حق میں تھے، وہ تو 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو چیف جسٹس کی زبردستی پر ہم نے جو جوڈیشل کمیشن سے جو پولیٹیکل نمائندگی ہے اس کو وڈرا کیا کیونکہ وہ بڑا غصے میں تھا اور انہوں نے کہا ہم سب کو واپس کر دیں گے. تو وہ ابھی اگر 18ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹ کی نمائندگی شامل ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال میں آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے. لیکن جو پارٹیاں نہیں کر رہے تھے نا اکثریت تو اس سے بنتی ہے نا. ہم تو تھے اس میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں تھے. ہم نے تو ووٹ کیا، میرا تو ایک ووٹ ہے لیکن ہمارے ووٹ سے بھی پورا نہیں تھا. پورا نہیں تھا. آپ کہتے ہو نمبر بدلے گئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے آ کے ووٹ دیا بھی، انہوں نے کیوں دیا یہ نہیں. اچھا ان کی پارٹی ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو ایک نقشہ کھینچ دیا سینٹ کا، اور ظاہر ہے سائڈ بائی سائڈ قومی اسمبلی کا بھی تقریباً یہی حال ہے جو آپ نے بتایا، تو پھر میں وہیں آ جاتی ہوں. تو پھر یہ سیاستدان یہاں کیوں بیٹھتے ہیں جب آپ کی کوئی سے نہیں ہے؟ تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے. دیکھیں اور پولیٹیکل اسٹرگل میں پارٹیوں کو اپنے رائٹس کے لیے اور پارٹیوں کو لوگوں کی رائٹس کے لیے تمام پولیٹیکل فورم استعمال کرنے ہوں گے. اگر آپ ان سے ہٹیں گے تو یہ تو ان کی جو سوچ ہے اسی کو تقویت ملے گی. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو. ہم دیکھیں بلوچستان کی اس کیس میں بھی ہمارا یہی ہے کہ بلوچستان میں ٹھیک ہے انسرجنسی ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ لوگ اب بھی صورتحال یہ کہ لوگ آ کے اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی بات کریں، جمہوری طریقے سے نہیں کسی اسلحہ اٹھانے کی. ابھی بھی مارنگ بلوچ جو ہے وہ تو ڈیموکریٹک طریقے سے بات کرتی ہے، آل دو وہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن ایک پرامن احتجاج تو کرتی ہے نا. پھر بھی ریاست تو اس کو بھی غدار کہہ رہی ہے. نہیں غدار کہنے میں تو ریاست کہے، لیکن ہماری یہ تھی کہ مارنگ نے کی، ہم نے بڑی سپورٹ کی. ہم نے کہا ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے نا، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ کوئی حملہ کرنے نہیں جا رہا ہے، وہ پولیٹیکل اس کا اسٹینڈ ہے اور اس کی پولیٹیکل اسٹینڈ کو اس کو اجازت ہونی چاہیے. ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا جو اس وقت جو قانون ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے نا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں یا کہیں کا کیس ہو، دیکھیں پشتونخوا ہے، 2 کیس ہیں نا، ایک بلوچستان ہے ایک پختون ہے. پختون میں پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم کے گریونسز ویسے ہی ہیں جو ان کے ہیں، لیکن پی ٹی ایم نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا. پی ٹی ایم نے اپنی بات وہ کر رہا ہے، بڑا پولیٹیکل کر رہا ہے. جی بالکل. مارے بھی جاتے ہیں، پریشر بھی ہوتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں. پوری میڈیا پہ پابندی ہے، آپ پر بھی پابندی ہے، ہم پر بھی پابندی ہے، اس کی خبر کہیں نہیں چھپتی ہے.
لیکن میڈیا کی پابندی تو ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. نظر اسی لیے نہیں آتی کہ سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہو گیا ہے. لیکن کیا آپ سینٹ میں کھڑے ہو کے سینیٹر صاحب مہارنگ بلوچ کی بات کر سکتے ہیں نہیں کہ وہ جو لاپتہ افراد کا کیس اٹھا رہی ہے؟ نہیں وہ تو جائز ہے, اس کی بات تو ہم بار بار کرتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو اس وقت وہ مسنگ پرسن کا ہے. آپ مسنگ پرسن کے معاملے کو حل کریں. ریاست کو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ریاست اس معاملے کے لیے راستہ نکالے. ریاست اس معاملے کے لیے بات چیت کرے. جو بچے غائب ہیں ان کو عدالتوں میں لایا جائے. اگر ان پہ کیس ہیں تو ان پہ کیس رجسٹر کریں, ان کو ان کا ٹرائل کریں. ان کو سزا ہوتی ہے ان کو سزا دیں. دیکھیے ایک اگر آپ ماں کو دیکھتے ہیں, اس کا بیٹا نہیں ہے, تو اگر اس کو پتا ہے یا جیل میں ہے تو بڑا سکون ہوگا اس کو نا. ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مردہ ہے. ایسے خواتین ہیں جن کو پتا نہیں میرا شوہر زندہ ہے یا مردہ ہے. لیکن سینیٹر صاحب, آپ ریاست پچھلے کچھ عرصے سے یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو لسٹیں دی ہیں یا یہ جن کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جو آ کے ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جاتے ہیں کہیں پہ سیکھ کے آتے ہیں, چاہے وہ افغانستان میں اب تو ہر ایک چیز کو را کے ساتھ بھی جوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا سینیٹر صاحب جو بلوچستان کی آواز ہیں ریاست کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں, ریاست ان معاملات کو دیکھیں بڑا گڑبڑ کر رہا ہے نا. ریاست کو چاہیے کہ وہ جو لسٹیں ہیں, ہم بھی جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں نا, اس کو ٹھیک کرنا کہ بھائی یہ فیک ہے یہ فیک نہیں ہے, وہ تو آسان ہے. وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے, وہ بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اس کو زیادہ دکھا رہے ہیں, چلے 1000 زیادہ دکھاتے ہیں, 2000 زیادہ دکھاتے ہیں, سب کے سب تو زیادہ نہیں ہے نا. جو ہیں تو وہ تو ہیں نا, ان کو تو لائے نا. بھئی جو روزانہ اٹھا رہے ہیں, میں تو روزانہ سنتا ہوں نا. دیکھیں یہ جو ابھی آرگنائزیشنز ہیں نا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ہی زیادہ یہ لوگ اس معاملے میں, ہر بچہ جس دن اٹھایا جاتا ہے فوراً اس کی بات آتی ہے کہ آج 6 بچے اٹھائے گئے, آج 2 بچے چھوڑے گئے. یہ چھوڑتے نہیں ہیں, آج 4 بچے چھوڑے گئے, آج 6 بچے اٹھائے گئے. یہ ہے. پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے, یہ مسئلہ روز بروز زیادہ پیچیدہ, زیادہ گمبھیر اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ لوگ جو مطلب آپ کہیں کہ جن کے ہاتھ میں تھوڑی بہت بھی طاقت ہے, چاہے آپ وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, تو جب روڈ کے اوپر اسلام آباد جیسے شہر میں دارالخلافہ میں مہارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو مار پڑ رہی تھی, ان کے اوپر جس طرح سے ان کے اس پروسیشن کو ختم کرنے کی, ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس وقت وہاں کے نمائندے کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ آپ جا کے ان حلقوں کو کہتے نہیں ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا یہ مزید ری ایکشن آئے گا؟ یہ بات ہوتی ہے آپ کی؟ اول تو ہماری بات کو نہیں سنتے, جس طرح مہارنگ کی بات نہیں سنتے ہیں نا, وہ ہماری بات بھی نہیں سنتے. اور اس میں سب کی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن ذمہ وار تمام دوستوں نے ایک تو مہارنگ کی جو یہاں پہ جو سلسلہ تھا اس میں باقاعدگی سے شرکت کی, اظہار یکجہتی کی, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی. سب تو نہیں کرتے ہیں, اور جو طاقت میں ہے وہ تو نہیں کرتے سر. نہیں میں کہتا ہوں نا. اور وہ جو ریاست نے کیا اس کو کنڈوم بھی کیا, نہ صرف اوپنلی میڈیا پہ بھی کیا, اور جہاں بھی ان سے بات ہوئی تو برملا ان کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کی جو طریقہ کار ہے یا جو حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے, اس سے جو نفرت ہے نا وہ اور زیادہ بڑھے گی, اور وہ بڑھی. دیکھیں آپ نے مہارنگ کو دھکا دیا, اس پہ پانی پھینکا, اس پہ تشدد کیا, اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا, بچوں کو جا کے پولیس تھانوں میں بند کیا. اس سے تو بچے بھاگتے نہیں ہیں. یہ تو ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بلوچ بچے ہیں نا یہ بھاگیں گے نہیں. یہ جب یہ پولیٹیکل موومنٹ میں ہے نا تو رہیں گے. ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے.
آپ جب چیزوں کو ابھی یہ تو پرانی بات ہے، کل لیاری میں جو ہے بچیوں کو جس طرح تشدد کیا گیا وہ دیکھے، اور یہ مہارنگ نے جب 28 جولائی کی بات تھی گوادر پہنچنے کی، اس کو گوادر تو کوئٹہ سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، انہوں نے تو بسز کو ادھر مستنگ میں مارا، فائرنگ کی، یہاں 6-7 بچے مارے گئے۔ مطلب آپ سینیٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے منظور پشتین ہے یا پھر مہارنگ بلوچ ہے، وہ اس وقت نوجوان طبقے کی، عام آدمی کی آواز ہے، لیکن ریاست اس آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف سننے کو تیار نہیں ہے، اس پہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ ریاست کے ذمہ داروں کو اس بات کو سوچنا ہوگا کہ یہ ایک ایشو ہے۔ دیکھیں، پہلے آپ ڈکلیئر کرتے ہو کہ یہ ایک مسئلہ ہے، پھر آپ سوچتے ہو کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے، اور جہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس کو پولیٹیکلی وہ حل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور جو حکومتیں ان کی ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، اور وہ صوبائی حکومت چونکہ بینیفیشری ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ وہ بینیفیشری ہے کہ انہی کے لائے ہوئے ہیں نا، وہ بینیفیشری ہیں، وہ کوئی اور بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آقا کو نہیں کہتے کہ آپ غلط ہو، بلکہ وہ کنڈیم کرتے ہیں مہارنگ بلوچ کو، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں غلط قسم کے۔ آپ بالکل اپنی بات کریں نا، کسی کو بھی سیاسی بات کرنے کی آزادی ہے، وہ کہیں کہ علیحدگی کی بات غلط ہے، آپ بھی کہیں، دوسرا بھی کہے، اس میں کوئی، وہ کہیں کہ مسلح جدوجہد غلط ہے، اس پہ کسی کو پابندی نہیں، لیکن آیا آپ اپنی بات کریں نا، آپ کو کس نے کہا ہے نا کہ آپ اپنی بات نہ کریں، آپ تشدد نہ کریں نا، آپ چھوڑیں کہ جو سامنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنی بات کس طرح کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ جمہوری سیاسی طریقے سے تجاوز کرتے ہیں، بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنا، اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے لا ہے، اس کے لیے پورا سسٹم ہے نا، تو آپ بالکل کریں، لیکن لا اور قانون کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، قانون ہے تو پورا اس کا استعمال تو صحیح کریں نا۔ دیکھیں، جب آپ کسی جگہ صحیح استعمال کی اجازت ہے نہیں، میں کہتا ہوں جب آپ انصاف نہیں کرو گے، دیکھیں جب آپ انصاف نہیں کرو گے تو مشکلات پیدا ہوں گے نا۔ یہ جو مشکلات ہیں نا، یہ کیوں ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا ہے نا، اور جتنا آپ زیادہ انصاف نہیں کرو گے یہ مشکلات اتنے تو زیادہ سر آپ کی جو باتیں ہیں اس میں آپ یہ اظہار کر رہے ہو کہ ہاں یہاں یہ مسائل ہیں، لیکن وہ نمائندے جنہیں ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں وہ بے بس ہیں، ان مسائل کو حل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے آرام سے کہہ دیا وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ جب آپ کی بات سنتے نہیں ہیں تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، تو وہ تو وہی کیے جا رہے ہیں جو 78 سال سے کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کے حل میں یہی تو رکاوٹ ہے نا ان کے سامنے۔ ابھی صورتحال اور گمبھیر ہو گئی ہے اس ملک میں، ایک تو ویسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اور آپ جتنے مسائل زیادہ بڑھاتے جاؤ گے نا تو یہ ملک جو ہے اور زیادہ پیچیدگیوں میں پستا جائے گا۔ اکنامیکلی ملک ویسے ہی کولیپس کر گیا ہے بڑی حد تک، بے روزگاری یہاں میں، مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہے۔ آخر آپ اس ملک میں آپ بلوچ کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، آپ سندھی کی بات سننے کو تیار، آپ پشتون کی بات۔ ابھی دیکھیں کل ہم تھے نا کانفرنس میں، سندھیوں کا شور ہے کہ آپ ہماری پانی کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ نئی نہریں بنا رہے ہیں اور پوچھے بغیر۔ حالانکہ اس ملک میں پانی کی تقسیم کا ایک فارمولہ ہے نا، چلے اس فارمولے کو سندھی نے کبھی پہلے تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ فارمولہ تو ہے نا، اس فارمولے سے ریاست کو تو تجاوز نہیں کرنا چاہیے نا۔ دریا سندھ کا جو پانی آتا ہے، لیکن اس میں وہ خود بتاتے ہیں کہ بھائی میرے خیال میں 47% یا 48% پنجاب ہے، 42% سندھ ہے، 8% پشتونخوا ہے، 3% بلوچستان ہے۔ یہ سندھ سے ہم سب پانی کا حصہ لیتے ہیں نا۔ اگر آپ اس پانی میں اس کے علاوہ جا کے ایک نئی آبادی شروع کریں گے، آپ کو اندازہ ہے اس وقت سندھ میں مجموعی طور پر 70 لاکھ ایکڑ آباد ہو رہی ہے نا۔
آپ جو نئی نہر چولستان والی بنا رہے ہو نا، اس کا جو تخمینہ آیا ہے اس میں آپ 60 لاکھ ایکڑ آباد کرو گے نا، تو آپ سوچیں یہ پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اب جب سندھ رو رہا ہے، دیکھیں آپ چیزوں کو، آج بلوچ ناراض ہے، تو آپ جو کانفرنسوں میں بیٹھتے ہیں پشتون ناراض ہے، اور آپ ابھی سندھی کو ناراض کر رہے ہو. بھائی سب کو ناراض کر کے آپ کیا حاصل کرنا تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا، تو پھر ہم تو آپ کی طرف دیکھیں گے نا. مطلب منظور پشتین کا یا مہرنگ بلوچ کا کیوں اعتماد نہیں رہا ان ایوانوں پر؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہاں تو بے بس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک جملہ استعمال کر لیا، میں تو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل کا شکار ہو جاتی ہوں. آپ نے کہا وہ تو ان کے ملازم ہیں. مطلب اب ہمارے نمائندے ریاست کے ملازم ہو گئے؟ نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. اب کی جو صورتحال ہے، اب کی آپ نے الیکشن دیکھا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ تو بلوچستان میں حکومت میں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جو حکومت میں ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور آپ نے یقیناً، اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجیے، آپ نے انہی کی طرف اشارہ کیا نا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں. تو پھر تو مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین ضرور شکایت آپ سے کریں گے نا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ہم اسمبلیوں میں آئے ہیں، جب بے بسی وہاں بھی ہے، جب بے بسی یہاں بھی ہے. کم از کم وہ بات تو کرتے ہیں. نہیں، بات ہم بھی کرتے ہیں. دیکھیے بات ہم بھی کر رہے ہیں نا. دیکھیے بات کرنے کی ہے. آپ ان اداروں کو چھوڑیں گے تو ہم یہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں نا، ابھی جو بات کر رہے ہیں. جی ٹی وی پہ تو نہیں کر سکتے نا. یہ تو آپ کو یہ والا پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم اتنا کھل کر بات کر رہے ہیں. ہمارے ٹی ویوں پر تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. نہیں، ہم یہاں آپ جب سینٹ میں تقریر سینٹ میں بھی کرتا ہوں. سینٹ میں جب آپ یہ والی تقریر کرتے ہیں نا، جو بات آپ نے کہی ہے، آپ کی آواز میوٹ ہو جاتی ہے. نہیں، میوٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے. پچھلی بار بھی ہوا اس کا تو ہمارے احمد ولی کا. لیکن ہماری ذمہ داری ہے نا. دیکھیں ہم نمائندے ہیں بلوچ کے، جی، ہم نمائندے ہیں پشتون کے، جی، ہم نمائندے ہیں یہاں کے عوام کے، جی. اور ہم جب سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی ہے اور یہاں غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو کہنا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے. آ جاتے ہیں. دیکھیے اسی پہ تو ہمارا ان کے ساتھ ہے کہ آپ بیٹھے، آپ اس پہ سوچیں. میں نے کہا نا ابھی تک وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے نا. یا ہماری بات کمزور ہے یا وہ زیادہ سوچ ان کی بڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی بات کمزور ہے؟ ان کی سوچ مختلف ہے. تو وہ سوچ کیسے چینج ہوگی؟ سوچ ان کو چینج کرنا پڑے گا اگر یہ ملک ان کو آگے لے جائے. اختیار تو آپ کو کسی نے دینا نہیں ہے، عوامی نمائندوں نے اپنا اختیار خود لینا ہے. جب تک عوام کو اختیار نہیں دیں گے، میری بات، جب تک وہ عوام کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ اپنے سربراہ خود چنے، جب تک وہ عوام کو اتنی طاقت نہیں دیں گے، ووٹ کو اتنی عزت نہیں دیں گے، اتنا احترام نہیں دیں گے کہ لوگ جو پارلیمنٹ میں آئیں وہ لوگوں کے ووٹوں سے آئیں بجائے یہ کہ پچھلی گلی سے آئیں، تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں. پختونخوا میں عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تھی. آپ بلوچستان کی بات کریں تو آپ نے خود گنوا دیا. میں نے تو دیکھے گزشتہ دنوں میری بڑی واضح میں نے بات کی. میں نے کہا یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو بامقصد کریں اور راستہ یہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات کریں اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں. اور یہ جو آپ نے رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا ہے، اس کو ایک قومی مفاہمتی پالیسی کے ساتھ جوڑ کے بلوچستان میں بھی بات کریں. لیکن اس سارے قصے میں، پاکستان تحریک انصاف کے قصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف جب بسر اقتدار تھی تو اس نے نون لیگ کو کان مروڑنے کی کوشش کی، تو اب نون لیگ بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق ملے. ایسے ایک سمجھ تو آتی ہے نا، مطلب وہ لوگ کہتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن یہاں اداروں میں بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا. اگر یہ سلسلہ یہ دونوں اسی طرح کریں گے تو آج
PTI کے ساتھ ہے, کل پھر جو ہے تو آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں, سمجھانا تو ان کو بڑا مشکل کام ہے. میں پولیٹیکل فورسز کی بات کر رہی ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ ان نون لیگ کے لوگوں کو یا جو حکومت میں اس وقت جماعتیں ہیں, بڑی کھل کے ہم کہتے ہیں, کہ ہم بڑی بس کھل آپ کے اس کہتے ہیں بدلے کو کہ کدھر وہ کریں, ہاں بلکہ بڑی کھل کے کہتے ہیں کہ وہ کریں ہاں جو آنے والے وقت میں آپ کو پشیمانی نہ ہو. بدلے کو سائڈ پہ رکھے. میں نے کہا نا پولیٹیکل کریں نا, ہاں سسٹم کو دیکھیے, ہم نے عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کیا, سسٹم کو پولیٹیکل کرنا ہوگا نا, جی کہ بھائی ہم بدلہ لے رہے ہیں, اس نے مجھے جیل کیا, میری بیٹی کو کیا, فلانا کو کیا, اس کو بھی کرنا چاہیے, اس کی بیوی کو بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کیسز ہیں تو کیسز کو کیسز کی طرح چلائیں. لیکن ادھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کا نظام آج کل کیسا ہے. ہم ذرا آ جاتے ہیں, اب آپ سیفران کے چیئرمین ہیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں, سیفران کو تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں. اچھا, ایسے بہت سے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں یہ اس کو, کیونکہ یہ ڈاؤن سائزنگ کرنا اس کو بڑا خوبصورت کرتے ہیں, رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں نا جی. تو لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو رکھنا ہوگا, کسی نہ کسی طور پر بھی وہ ان کو فارغ نہیں کر سکتے. فرض کریں ابھی سیفران تو مختصر ہو گیا, کیونکہ پہلے تو ہمارے فرنٹیئر اسٹیٹس تھے وہ نہیں رہے, فاٹا جا کے مرج ہو گیا. ہم نے وہ باتیں بھی اٹھائی کہ فاٹا مرجنگ کے دوران ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ڈیولپمنٹ میں مخصوص فنڈ دیں گے, وہ کہاں گئی, 100 ارب روپے کدھر گئے, وہ کہاں گئی, اس پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے. فاٹا کو کیوں ہم پشتونخوا کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کی کوشش نہیں کر رہے. اور جو اس وقت جو سیفران میں ہے وہ صرف مہاجرین سے متعلق صرف کیسز ہیں, جو مہاجرین رجسٹرڈ ہے, جو بین الاقوامی اداروں نے پاکستان میں رجسٹرڈ کیے ہیں, اور وہ اسلام آباد میں ہے, پشاور میں ہے, کوئٹہ میں ہے, کراچی میں ہے, کہیں پہ بھی ہے, وہ انہی کو بس اس پہ. حالانکہ ہماری یہ تھی کہ اس وقت بھی بہت سے لوگ ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں, ان کی شکایتیں بھی آئی ہیں, ان کے لیٹرز بھی آئے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ ان کو بھی آپ پراپرلی ڈیل کریں, کیونکہ یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں اور وہ اپنی گریونسز بتا رہے ہیں, ان کو سنیں. لیکن ہمارے یہاں طریقہ کار بڑا ابھی تک بھی کوئی, کیونکہ وہ یہ معاملہ سیفران کو نہیں دے رہے ہیں, یہ معاملہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو دی ہے کہ اسلام آباد میں اگر کوئی افغانی ویزے پہ آیا ہے, ٹائم گزرا ہے, وہ نہیں جانا چاہتا ہے, تو وہ جا کے ڈپٹی کمشنر سے بات کرے. ابھی آپ سوچیں, میں ایز اے سینیٹر ڈپٹی کمشنر سے ملنے کے لیے بھی 1 ہفتہ چکر لگاؤں, مجھے نہیں ملتا. وہ بیچارہ جو افغانی یہاں آیا ہوا ہے, اس کے مسائل ہیں, اس کے بچوں کے مسائل ہیں, اس سے کون بات کرے گا, اس سے کون ملتا ہے. اس کے لیے پراپر آرگنائزیشن ان کو بنانی چاہیے, پراپر ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھو, ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں پاکستان سے بیزار دنیا میں نا, تو وہاں کوئی نظام ہے نا, وہ جاتے ہیں, اپنی شکایت کرتے ہیں, ان کو بٹایا جاتا ہے. تو سیفران نے اس سارے مسئلے کو سر اتنا عرصہ ہو گیا, اگر ہم صرف پچھلے رشیا کے بعد کے معاملے کو بھی اگر دیکھ لیں تو 40 سال سے تو اوپر ابھی بھی ہو گئے, تو آپ لوگوں نے بھی تو کوئی افغان پالیسی بنانے کی کوشش نہیں کی نا, معاملہ وہیں کا وہیں ہے. نہیں, پالیسیاں تو دیکھیں ریاستیں بنائی ہیں, اور وہ بنا کے وہ بگاڑتے رہتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ افغانستان میں نہیں, افغان مہاجرین کی پالیسی, افغان مہاجرین جو ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں نا, ابھی وہ ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ان کو وہ تمام سہولیات ہیں جو ایک مہاجرین کو ہوتے ہیں, اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں یونیسیف اور دیگر جو بین الاقوامی تنظیمیں, ان کی سپورٹ بھی ہے, وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ جناب اتنے عرصے سے ہم ایک مدت مقرر کر دیتے ہیں, اب دیکھیں نا باہر کی دنیا میں ایک خاص مدت کے بعد وہ پھر ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے,
ان کو کچھ بینیفٹس مل جاتے ہیں, ریاست اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے. ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے, پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں. پاکستان میں ابھی تک اس کے امکانات نہیں ہیں. آپ سیوران کے چیئرمین تھے, آپ لوگوں کو اس بات پر کو بولنے کی اجازت تھی یا رائے دینے کی اجازت تھی؟ نہیں, ہم دیکھیں, یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیمپوں میں ہیں ان کے مشکلات کو دیکھتے ہیں. اچھا. ہم ان کی, اور وہ چونکہ وہ پاکستانی بھی نہیں بننا چاہتے, آپ کے علم میں یہ بات ہو, وہ اپنی افغان آئیڈینٹی کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ٹھیک. یہ اپنی جگہ بڑی حقیقت, اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ پاکستانی ہو اور افغان آئیڈینٹی کو وہ چھوڑ دیں, وہ بالکل تیار نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں رہنا ضرور چاہتے ہیں اور اپنی افغان شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اچھا. اور یہ جو بہت سارے لوگ شہروں میں بس گئے ہیں, ان کے کاروبار ہیں, آپ تو پختونخوا میں بھی آ جائیں, بلکہ آپ اپنے بلوچستان میں دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اچھے کاروبار تو افغان باشندوں کے ہیں. دیکھیے, ابھی جو کنفلکٹ ہوئی, ایک کنفلکٹ ہے کہ پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ مناسب یا کہ اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو اس کے ریئیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بڑی پکڑ دکڑ ہوئی اور بہت سے لوگ نکالے گئے. تو جو لیگل نہیں ہے ان کے لیے تو مشکلات ہیں. وہ جب بھی ان کے ہاتھ لگیں گے تو ان کو وہ ڈیپورٹ کریں گے, چاہے جتنا بڑا کاروبار ان کا ہو. یا کہ وہ اگر افغان مہاجرین ہیں, لسٹڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں, تو اس صورت میں رہ سکتے ہیں, یا کہ لیگلی انہوں نے پاکستان کا ویزا لیا ہے اور پاکستان میں وہ کاروبار کر رہے ہیں تو رہ سکتے ہیں. آخر میں چند لمحے بارڈر پہ جو آپ کی بلوچستان کے چمن بارڈر پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اور پھر مظاہرے بھی ہوتے ہیں, پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم ضرور آپ کے یہ مسائل حل کر دیں گے, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, بارڈر, پورا بارڈر چمن سے لے کے جیونی تک کوئی 900,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے. وہ افغان کو بھی, افغانستان کو بھی بارڈر کرتا ہے, پھر ایران کو کرتا ہے. پورے بارڈر میں جو لوگ بستے ہیں بارڈر پہ, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. اس طرف چھوٹے سے کاروبار بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, تعلق بھی ہے, اور شادی بیاہ ہے, مراکہ ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو یہ ایک جیسے مشکلات ہیں. تو چمن بارڈر پہلے جس طرح تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کاروبار کا ذریعہ تھا, وہ پاکستان کی طرف سے بند نہیں ہونا چاہیے. ہماری طرف, کیونکہ دو الگ ملک ہیں, شاید ہم کریں وہ نہ کریں, لیکن ہماری طرف سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں کوئی ایسی ان لیگل ایشوز نہیں تھے. وہاں جو بچے تھے وہ روزانہ ایک کاروبار ہے, ہر بارڈر پہ ہے, چمن میں بھی ہے اور تورخم پہ بھی ہے, تورخم پہ بھی ہے, اور بلوچستان کا جو بارڈر ایران کو لگتا ہے وہاں بھی ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کا ایک طریقہ کار ہے. کہیں بھی بلوچستان میں ایران جانے کے لیے پاسپورٹ نہیں ہے. اگر آپ بلوچستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کے لیے پاسپورٹ ہے, ویزا ہے. بلوچستان میں راہداری سسٹم ہے. ہم نے ایک سمپل سی وہ کر دی ہے راہداری سسٹم, اور میرے خیال میں وہ بڑا زبردست ہے. تو یہاں بارڈر پہ یا چمن بارڈر پہ یہ بچے جن کا روزگار تھا, دیکھیں آپ لوگوں کو بے روزگار کریں. نہیں, تو جب آپ نے بلوچستان پہ راہداری سسٹم رکھا ہوا ہے تو پھر آپ چمن پہ کیوں نہیں رکھتے؟ I mean ایران کے ساتھ رکھا ہوا ہے نا, ایران کے ساتھ, تو پھر آپ چمن پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ پہلے تھا. ہاں, تو کیوں بند کر دیا؟ یہ جب یہ جو نئی حکومتیں آئی ہیں نا, ان کے درمیان جو حکومتی معاملات ہیں, ایک دوسرے کی پسند اور ناپسندیدگی کا جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا, وہ عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فال آف کابل کے بعد جو حکومت آئی ہے, رجیم آئی ہے, اس کے ساتھ پرابلم ہے؟ نئی رجیم جو افغانستان کی ہے, یہ ہماری شاید بدقسمتی ہے. ہماری حکومتیں قریب جو ہماری جتنے ملک ہیں, ایران ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. جی ہاں, آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان سے فلائٹ سروس ایران کو نہیں ہے, پاکستان سے فلائٹ سروس جو ہے افغان کو نہیں ہے.
پاکستان سے فلائٹ سروس انڈیا کو بھی نہیں ہے اور پاکستان سے فلائٹ سروس بنگال کو بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے جو قریبی ہے ان سب کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کچھ زیادہ اچھے مراسم نہیں ہیں، جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. ہمارا بزنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں تو افغانستان ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہے، ایران ہمارے لیے اور زیادہ زبردست ہے. اور جب وہ وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہیں، بارڈر پہ بیٹھے ہوئے، چمن پہ بیٹھے ہوئے لوگ، آپ ان کی باتیں بھی مان لیتے ہیں اور پھر وہ باتیں جو ہے جا کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے. ہر روز کا یہ معاملہ ہے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو جو ہے اون نہیں کر رہا ہے. اچھا. وہاں جب بات ہوتی ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. آپ دیکھیں، اچھا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کرنا چاہیے. ابھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں نون کی حکومت ہے، دونوں کو مل کے جو ہے چمن بارڈر کا مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو بہت ہی جمہوری پارٹی کہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے میں اور عمل میں بہت فرق ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ ویسے کیسے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں بلوچستان میں آتی ہیں، وہ کیا زبردستی کی حکومتیں ہوتی ہیں؟ تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، تو وہاں اس کی حکومت ہے تو زبردستی ہی کی ہے. اچھا، تو وہ بلوچستان جس پر کبھی لیبل لگا ہوا تھا کہ یہ تو سردارانہ نظام ہے، اسی وجہ سے عوام تک ان کے حقوق نہیں پہنچ رہے، اسی وجہ سے عوام ان سے خفا ہے، اب تو وہ سردار بھی بے بس نظر آ رہا ہے. سرداری نظام ویسے ہی اپنی جو ہے میں سمجھتا ہوں اختتام کے مراحل میں ہے، اور وہ کوئی نظام نہیں ہے تو قبائلی نظام، قبائلی سسٹم ہے جس کی سربراہی سردار کو حاصل ہے. پشتون جو بلوچستان میں اس میں بھی ہے لیکن اس میں بہت کمزور ہے. بلوچ علاقوں میں ابھی تک اس کے اثرات ہیں، کیونکہ سردار کے پاس زمین بھی ہے، قبائل بھی ہے، تھوڑی بہت طاقت بھی ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ سیاسی اقتدار حاصل کر سکے. اسی لیے وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے سیاسی پناہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ اس سیاسی پناہ کی تلاش میں ہے جس کو اسلام آباد کی سپورٹ حاصل ہے. جب بھی جس سیاسی پناہ گاہ کو اسلام آباد کی سپورٹ حاصل ہوگی تو بلوچستان کے سردار اسی کی طرف جائیں گے. اور عوام تو بیچارہ جو ہے وہ بے بس ہے نا. عوام کی بات کون سنتا ہے؟ عوام کی ووٹ کو کون احترام کرتا ہے؟ جب بات آ جائے عوام کی، جب بات آ جائے ووٹ کے احترام کی، بات آ جائے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے نا، تب پھر اسلام آباد کی طرف کوئی نہیں دیکھے. آخر میں سینیٹر صاحب سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ اگلے 1-2 سال میں بلوچستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں جو اس وقت کی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اور اس کی جو سوچ ہے اس کو دیکھ کے میں تو بلوچستان کو زیادہ مشکل اور مسائل میں دیکھتا ہوں. اچھا، مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں. خدا نخواستہ کہیں ہم علیحدگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں، علیحدگی کی طرف تو علیحدگی والی تحریک بہت زور پکڑ چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے، لیکن اگر اسلام آباد نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور ایک جمہوری اور سیاسی عمل کو سپورٹ نہیں کی، فرض کریں مارنگ جیسے لوگوں کو اگر بھی وہ کل ماریں گے اور دھکا دیں گے، ان کو جلسے جلوس کرنے نہیں دیں گے تو یہ مشکلات اور بڑھیں گی نا. دیکھیں مشکل تو ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مارنگ بلوچ کا آپ ٹی وی پر نام نہیں لے سکتے، منظور پشتین کا آپ نام نہیں لے سکتے، بلکہ عمران خان کا آپ نام نہیں لے سکتے، وہ جو اس وقت پاکستان کا میرے خیال میں سب سے پاپولر لیڈر ہے. تو یہ انفارمیشن کا قانون کیا کہتا ہے کہ بس پابندیاں پابندیاں پابندیاں؟ یہ کیسے؟ دیکھیں گزشتہ دنوں ہماری ایک میٹنگ ہوئی، ہمارے چیئرمین ہیں علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں، اور ساتھ میں اون بپی بھی تھے چونکہ وہ بھی ممبر ہیں، میں بھی ہوں، پرویز رشید صاحب بھی تھے، ہم چاروں تھے. تو پیمرا ہاؤس میں ہماری جو میٹنگ ہوئی جس میں ایم ڈی پی ٹی وی بھی تھے، اور کیونکہ ایک ہی پہ 2 پوسٹیں ان کے پاس ہیں، سیکٹری بھی ہیں اور ایم ڈی پی ٹی وی بھی ہیں.
تو یہ بات آئی کہ بھائی آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دستاویز ہے یا کوئی قانون ہے یا کوئی آرڈر ہے، آپ کس طرح آپ نے جو ہے منع کیا ہے کہ عمران خان کی بات نہ ہو. تو انہوں نے اس بات سے بالکل انکار کیا کہ ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی میسج ہے کہ پی ٹی وی میں یا کسی ٹی وی پر عمران خان کی جو ہے اس کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم بڑا اس پہ بڑی زور سے کہا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے طرف سے تو پھر یہ پابندی کون لگا رہا ہے؟ میں تو ٹی وی پر عمران خان کا نام نہیں لے سکتی. دیکھیں آپ کو پھر پتا ہوگا کسی نے کہا ہے آپ کو تو وہی پر لگا رہا ہوگا جس نے آپ کو کہا ہے کہ نہ لیں. کیونکہ پیمرا کی طرف سے تو پیمرا نے کہا کہ ہماری طرف سے تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے عمران خان کے نام کے لینے کی، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. سینیٹر صاحب بڑی عجیب سی آپ بات بتا رہے ہیں کہ کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ پوچھتی ہے اور آگے سے ان کو جواب ملتا ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جن کی طرف سے پابندی ہے ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. بلکہ یہ بھی کہا گیا وہاں پہ جب گزشتہ دنوں ایمل ولی نے ایک تقریر کی اور تقریر شروع ہونے کے بعد غائب ہو گئی. تو انہوں نے وہ ویڈیو کلپ بھی دکھائی کہ وہ چل رہا ہے اور فوراً غائب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیے. کہتے ہیں آخر کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے، لیکن کسی نے قبول نہیں کی کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم نے کوئی سنسر کی ہے. ہم تو ہر ایک کو جو ہے دکھاتے ہیں اور ہر ایک کی بات کرتے ہیں. آپ کو ہنسی تو آتی ہوگی جب وہ قبول نہیں کرتے تو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم سسٹم کو سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو چونکہ قانون کی بات ہے انہوں نے کمیٹی کے سامنے کی اور بڑی کھل کے کی. ابھی اس کے پیچھے کیا ہے؟ سینیٹر صاحب ویسے عجیب سی بات ہے کہ کمیٹی بیٹھتی ہے، اس مسئلے کو اٹھاتی ہے، اسے اس طرح کے جواب دے کر بس کیس بند کر دیا جاتا ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں، بات تو ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کمیٹیوں کا اپنا کام ہے، جو جہاں وہ دیکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. اور ہم تسلی بات جواب نہیں ملا تو پھر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کی جو آزادی ہے، میڈیا پہ جو قدغنیں ہیں، جو ایسی قدغنیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں تو بہت زیادہ محسوس دراصل اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ الٹرنیٹ میڈیا موجود ہے ہمارے یہاں. اگر الٹرنیٹ میڈیا نہ ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ اس وقت جو ہے میڈیا پہ پابندی کتنی زیادہ ہے. کیونکہ الٹرنیٹ میڈیا کی وجہ سے بات تو پہنچ جاتی ہے لوگوں میں نا. لیکن آپ منظور پشتین پہ پابندی لگائیں گے، اس کی تقریریں آپ سن رہے ہیں، اس کے پورا جلسہ آپ دیکھتے ہیں، اس کا پیغام بھی وہ جہاں جا رہا ہے ہر ایک کو پتا ہے فلاں جگہ جا رہا ہے. آپ اس کو نہیں روک سکتے ہو نا، کیونکہ میڈیا دنیا وہاں تک پہنچی ہے نا. ابھی اس پہ پابندی لگانا بڑا مشکل ہے. یہ سوچنا ہوگا حکمرانوں کو. یہ جو ابھی ایکس پہ پابندی ہے یہ تو غیر ضروری ہے. آپ پابندی لگا ہی نہیں پا رہے ہو نا. بالکل. اچھا عجیب بات یہ ہے، میں نے پوچھا جب ایکس پہ پابندی ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے، اس کی وجہ. میں نے کہا پھر آپ وزیر ہو تو آپ کا ٹویٹ کیسے چلا؟ آپ مجھے بتائیں آئی ایس پی آر کا ٹویٹ کیسے چلتا ہے؟ جب پابندی ہے اس کے معنی ہے اس کو نہ سنا جائے، اس کو نہ دیکھا جائے. تو پہلے ہمارے بڑے ادارے، خود انفارمیشن منسٹر، اس ملک کے ادارے، وہ تو اس سے نکل جائے نا، پھر اس پہ پابندی لگا. پھر کیا جواب ملا؟ تو جواب نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سوال وہی سے ہمارے خلاف، اسی لیے اگر ہم وہاں جواب نہیں دیں گے تو بات ہماری نہیں پہنچے گی. لیکن پابندی بھی لگائیں گے، وہاں پہ جواب بھی دیں گے، وہاں پہ پابندی. وی پی این سے سارا ملک چلے گا. وی پی این پہ بھی پابندی ہے. وی پی این پہ بھی پابندی ہے. بہت شکریہ سینیٹر جان محمد صاحب، آپ آئے، آپ نے بات کی، کوشش کی ہم نے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھیں
اور ان کے جواب، وہ جو ہم فرنٹ لائن پاکستان میں کسی کا پختون لیڈر کا جب انٹرویو کرتے تھے تو نیچے ہر وقت آتا تھا کہ میم آپ بلوچستان کی بھی بات کریں، بلوچستان کی بھی. آج ہم نے کوشش کی بلوچستان کی بات کرنے کی اور آپ نے کافی کھل کر بات کی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے لوگوں کی آواز کو ایک نئے الفاظ دیے ہیں، یا شاید الفاظ تو آپ کے دل میں تھے، آج آپ کو فورم مل گیا. ایسا ہی ہے. مہربانی آپ کی، آپ ذریعہ بنے ہیں. ابھی دیکھیں آپ کے جو ہے ادارے کی خیر ہو. بہت شکریہ. سینیٹر صاحب نے آخری جملہ بڑا ہی خطرناک کر دیا. ہم نے تو جی بات کی ہے عوام کی بات کی ہے، ان کے دل کی بات کی ہے، ان کے تحفظات کی بات کی ہے، جن کو کوئی فورم نہیں مل رہا، جن کو زبان نہیں مل رہی، تو ان کو پھر ظاہر ہے ان کے گلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور سینیٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان گلے شکووں کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے اور سیاسی طریقے سے معاملات کا حل نکالنا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.